میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ہماری زبان میں یوں کہیے کہ جنت اور مغفرت بانٹ رہا ہے۔ جو کوئی بھی جنت طلب کرے اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔ اللہ سے جنت مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلسل جنت مانگتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے، تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ فوراً نہیں دیتا بلکہ بعد میں عطا کرتا ہے۔ کبھی وہ ہماری مانگی ہوئی چیز کے بدلے ہمیں کچھ اور بہتر دیتا ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے جو اگر آپ سچے دل سے مانیں تو اللہ وہی دے گا، اسی طرح اسی وقت جیسے آپ مانگ رہے ہیں، اور وہ ہے جنت، کیونکہ جنت آخرت سے جڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ مجھے رسول اللہ کی رفاقت عطا فرما۔ اگر آپ اس دعا میں سچے ہیں تو اللہ یقیناً آپ کو یہ مقام دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو رسول اللہ کے طریقے، سنت اور تعلیمات کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کافی نہیں ہے جبکہ آپ کے اعمال کسی اور سمت جا رہے ہوں۔ ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر ہمارا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس سمت کو بدلا جائے، فوراً یو ٹرن لیا جائے، ورنہ وقت، محنت، توانائی اور مال سب ضائع ہو جائے گا اور ہم غلط سمت میں بڑھتے رہیں گے۔ یہ مہینہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس لمحے میں جہاں آپ بیٹھے ہیں ذرا سکون کو محسوس کریں۔ ہمیں آج کے کھانے کی فکر نہیں، کیونکہ اللہ ہمیں اس سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو ہم کھانے کو چھوڑ کر اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسلام اللہ کی عبادت اور نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ فجر کی نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں وقت پر اٹھنا ہے چاہے نیند کا غلبہ ہو۔ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے چاہے شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے۔ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق لباس پہننا ہے چاہے دل کچھ اور چاہے۔ مگر جب ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ شروع میں کچھ کام مشکل لگتے ہیں، شروع میں کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ سحری کے لیے بآسانی اٹھ جاتے ہیں مگر نماز کے لیے دوبارہ سستی محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ 5 منٹ اور سونا ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ شروع میں خود کو مجبور کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب آپ کی آنکھ خود بخود الارم بجنے سے پہلے کھل جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس تجربے سے واقف ہیں۔ آپ کا ذہن الارم بجنے سے چند منٹ پہلے بیدار ہو جائے گا اور آپ اسے بند کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا چہرہ اور انداز اداس اور بوجھل ہوتا ہے اور آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بس نیند میں ایک آنکھ کھول کر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً بستر میں چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اٹھیں، وضو کریں، ہلکی خوشبو لگائیں، لیکن ایسی جو دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ آج کل کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو آم کے اچار جیسی لگتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہیں، حالانکہ باقی سب کا سر درد سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ہلکی سی خوشبو لگائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر خوشی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ چہرے پر مسکراہٹ ہو، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہر نماز میں بس سورہ اخلاص یا سورہ کوثر پڑھ کر جلدی ختم کر دیں۔ میں آپ کو ایک خاص دعا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے۔ اے اللہ ہمیں کفر اور گناہوں سے نفرت دے، ہمیں ان کاموں سے بچا جو تیرا غضب لاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں اور اچانک کوئی چیز ہمیں روک دیتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان تمہیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم نے تمہارے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھیں۔
ہم نیک عمل کرتے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دن کی تیاری کر رہے ہیں جب ہم اللہ سے ملیں گے، ہم اس کے سامنے اپنے اچھے اعمال پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اور آپ کو اپنے اعمال پیش کرنے ہوں گے۔ یہ لمحہ بڑا سخت ہوگا، کیونکہ دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، ہر طرف سکون ہے، رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سب بہترین اعمال ہیں، میں ان کو ایک ایک کر کے محفوظ کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے یہ کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ لیکن میں ایک انسان ہوں، میں کسی وقت غلطی کر سکتا ہوں، کسی وقت شیطان کے فریب میں آ سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پہلے والد آدم علیہ السلام بھی ایک بار غلطی کر بیٹھے تھے۔ تو اگر میں بھی غلطی کر جاؤں تو میرے لیے امید کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، لیکن تمہارے گناہ ہم مٹا دیں گے۔ اگر انسان گناہ کر لے، اگر اس کی زندگی میں کبھی کبھار نیکی اور گناہ دونوں شامل ہو جائے، تو جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن اس کے اچھے اعمال کو نہیں مٹاتا۔ ہاں، ایک موقع ایسا ہے جب انسان کے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے اللہ کی رحمت کو ذرا قریب سے دیکھیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن حج کے متعلق بھی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ جو شخص حج کے دوران برے کاموں سے بچے، وہ حج کے بعد ایسے واپس لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ آپ نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا ڈیٹا مکمل طور پر فارمیٹ ہو جاتا ہے، جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو فارمیٹ ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک منتخب فارمیٹنگ ہے جس میں گناہ مٹ جاتے ہیں لیکن نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو نہ کوئی نیکی ہوتی ہے نہ برائی، لیکن جب ہم حج کر کے واپس آتے ہیں تو ہماری تمام برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، مگر ہماری نیکیاں محفوظ رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو پیدا ہونے کے دن سے بھی بہتر حالت ہے۔ رمضان میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معافی اور رحمت بالکل مفت دے رہا ہے۔ رمضان میں جہنم سے آزادی کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے۔ جب آپ عبادت میں محنت کرتے ہیں اور ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ پھر بھی انسان ہیں، کبھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ہمت نہ ہارے، امید نہ چھوڑے۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وہ غلطی کر بیٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ سے بس ایک مرتبہ سچے دل سے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ہی کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں فوراً معاف کر دیا، بس اتنی سی بات، کیونکہ وہ دل سے سچے تھے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں تو کوئی بھی گناہ ہو اللہ اسے مٹا دے گا، یہی اللہ کی بے انتہا رحمت ہے۔ لیکن شیطان واپس آ کر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں، اللہ اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتا ہے، تم نے بہت برا کیا۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے ابھی تک نہیں جانتے، میری رحمت میرے غضب سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آپ کے نیک اعمال اس وقت خطرے میں پڑ سکتے ہیں جب آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں تو آپ کے نیک اعمال کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے۔ قیامت کے دن وہ آپ سے آپ کے نیک اعمال کا مطالبہ کرے گا اور پھر آپ کو انہیں دینا پڑے گا۔ یہ بدلہ اب روپے یا کسی اور کرنسی میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے نیک اعمال کی صورت میں ہوگا۔ ہم دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں کہ ہمارے روزے، نماز، زکوٰۃ اور نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ سوچیں، کسی ایسے شخص کو جسے آپ پسند نہیں کرتے، آپ اپنی نماز، حج، زکوٰۃ اور تلاوت قرآن مفت میں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں
اپنا اللہ سے تعلق کا مضبوط بنانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یہی کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیے ہم سب اپنا تعلق اللہ سے بہتر کریں تاکہ رمضان کے آخر میں ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا۔ اللہ ہمیں بہترین رمضان نصیب کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، لیکن اگر ہماری نیت درست ہے تو اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کرے گا۔